آج لوگ وسیلے کے منکر ہیں نا، وسیلے پر بہت ساری قرآن و حدیث عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں وسیلے کے بغیر نہ توحید مقبول ہے، نہ توحید سمجھ میں آتی ہے، نہ عبادت مقبول ہے، عبادت سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، کعبۃ اللہ یہ تو جان لیا عزت کس وجہ سے ملی، لیکن مجھے اب یہ بتائیے کعبۃ اللہ کس چیز کا بنا ہوا؟ جی پتھروں کا، ٹھیک ہے نا، الٹیمیٹلی پتھر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہندو جس مورتی کے سامنے جھکتا ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی؟ وہ بھی مٹی اور پتھر۔ تو فرق کیا بھائی؟ وہ اس پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، ہم بڑی عمارت پتھروں کی، زیادہ پتھروں کی عمارت اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو آپ توحید پرست کیسے ہوئے اور وہ ہندو مشرک کیسے ہوا؟ مجھے جواب دیجیے بھائی۔ وہ تھوڑے پتھروں کے سامنے جھکا، آپ زیادہ پتھروں کے سامنے جھکے، اور آپ بن کر آگے موحد میں توحید کا ماننے والا۔ حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، عمرہ بھی کیا آپ نے، بتائیے وہاں پر پتھروں کے علاوہ ہے کیا؟ پتھروں کے ارد گرد گھوم کر آیا، کہا کہ جناب میں حاجی بن کر آ گیا، میں توحیدی بن کر آ گیا۔ بھائی کعبۃ اللہ پتھر، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ زمزم سے کنواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ پتھروں سے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ پتھر۔ آگے چلے جائیں صاحب، آگے جائیں تو مینا، لیکن اس سے پہلے عرفات، مینا میں جا کے پھر عرفات میں گئے، تو عرفات میں گئے تو عرفات کون سا میدان ہے؟ پتھریلا، ٹھیک ہے نا۔ عرفات سے صاحب مشعر حرام مزدلفہ پر گئے تو وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ پتھر چن رہے ہیں، سب پتھر، ٹھیک ہے نا۔ بڑے سے بڑا سیٹ بھی، حاجی صاحب آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، آپ نے تو کبھی مٹی پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو میں نے کہا اللہ دکھاتا ہے یہاں پر لا کر، سیٹ بن کر مت آؤ، میرے عاجز بندے بن کر آؤ۔ بڑے بڑے سیٹوں کو میں نے وہاں پر زمین سے جو کھرچ کر پتھر کنکریاں تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ مزدلفہ میں گئے تو پھر کنکر پھر پتھر، مینا میں آئے تو پتھر سے پتھر کو مارا، اور واپس بڑے چوڑے ہو کر آئے کہ ہم توحید پرست بن کر آ گئے، پتھر شکن بن کر آ گئے۔ بھائی آپ تو پتھر پرست، آپ کا سارا حج پتھروں سے شروع ہو کر پتھروں پر ختم۔ اب میں پھر اس سوال کی جانب آتا ہوں، بتاؤ ہندو جن پتھروں کے سامنے جھکتا ہے وہ اتنی سی مورتیاں، اور ہم جن پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں وہ پورے ایک عمارت، کیوبیکل بلڈنگ، کعبۃ اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی پتھر کے۔ تو فرق کیا ہے بھائی؟ ہندو بھی اس کے سامنے جھک رہا ہے، ہم بھی پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سوال کر لیا تھا ایک ٹی وی ٹرانسمیشن میں، پی ٹی وی کی، تو وہاں پر بڑے علامہ صاحب آئے ہوئے تھے، نام نہیں لیتا، تو میں نے یہ سوال کر دیا ان کو، انہوں نے کہا دیکھو جی ہمارے نبی نے بتایا۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مورتی کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے اتار نے بتایا، وہ اپنے اتار کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ڈیفرنسیشن کیا ہے؟ ان کے لیے اتار معظم مکرم، ہمارے لیے نبی معظم اور مکرم۔ میں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیے حضرت بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے تھے، تو میں نے یہ بھی ڈیفرنسیشن کوئی نہیں ہے، وہ مورتی جب بناتے ہیں اسے گھومتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح بناتے ہیں، پہلے اس کا خمیر گھومتے ہیں، تو میں نے اس میں کون سا فرق ہے؟ مطلب ایکچوئل ڈیفرنس بتاؤ توحید کا اور شرک کا، یہ کوئی ڈیفرنسیشن نہیں۔ آج بھی اگر کعبۃ اللہ کو غسل دینے کے لیے کپڑا چڑھانے کعبہ کی چھت پر کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کعبہ کی عزت بڑھ گئی؟ نہیں جناب، جو کھڑا ہوا اس کی وجہ سے، کعبہ کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر سوال وہیں کھڑا ہو گیا کہ ہندو بھی پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، ہم بھی پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، فرق کیا ہے؟ نہیں فرق دیکھیے، وہ بھی پیچھے جائے تو ان کا بھی پیچھے سے پتہ نہیں کہاں سے چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم مانتے ہیں اس لیے ہم بول رہے ہیں، لیکن وہ بتائیے جو ایکچوئل ریزننگ ہے، جو ایکچوئل ڈیفرنس ہے وہ بتائیے کہ پتھر دونوں جگہ یکساں ہیں، وہ کم پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم زیادہ پتھروں کے سامنے۔ فرق کیا ہے دوستو؟ توحید کیسے بچاؤ گے؟ وہ پتھروں کے سامنے جھکے تو ہم نے ہندوؤں کو کیا کہا؟ مشرک، یہی کہا نا، ہم پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کیا کہلائیں گے؟ توحید کیسے بچاؤ گے بتاؤ؟ توحید بچتی ہے وسیلے کو ماننے سے، سمجھاتا ہوں، توحید بچے گی فقط وسیلے کو ماننے سے، وسیلے کو نہ مانا تو توحید نہیں بچے گی صاحب، کتنا ہی بڑا علامہ آ جائے، کتنا ہی بڑا کوئی شیخ لے کر آ جاؤ، توحید بچے گی فقط وسیلے کو ماننے سے۔ ہم کہیں گے ایک بیسک ڈیفرنس ہے ہندو اور مسلمانوں میں۔ ہندو کیا کرتا ہے؟ اس مورتی کی عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مورتی کی عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کے لیے جھکتا ہے۔ تو پھر دوسرا سوال کیا جائے گا، پھر آپ کعبۃ اللہ پتھر اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تو ہم ان سے جواب دیتے ہیں میاں ہندو مورتی کی عبادت کرتا ہے، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں، عبادت کعبہ کے خدا کی کرتے ہیں۔ کعبہ کو کیا کرتے ہیں؟ عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں، کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کعبہ کیا ہے؟ مخلوق، اور
مخلوق کی عبادت کی تو مشرک، انبیاء بھی مخلوق، کعبہ بھی مخلوق، انبیاء کی عبادت بھی شرک، کعبہ کی عبادت بھی شرک۔ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے کہ فقط اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ موحد، توحید والے۔ تو معلوم توحید کب بچے گی؟ جب ہم یہ بتائیں گے کہ صاحب ہندو مورتی کی عبادت کرتا ہے، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں اور عبادت کعبہ کے خدا کی کرتے ہیں۔ اگر وسیلہ ہٹا دیں تو کس طرح ثابت کریں گے بھائی؟ بتائیے آپ کس طرح؟ ہم یہ کہیں گے ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر کیوں اس جانب جھکتے ہو؟ بطور ڈائریکشن اور وسیلہ جھکتے ہیں، اس کو سمت بناتے ہیں، اس کو وسیلہ بناتے ہیں اور عبادت کے لیے سجدہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو کرتے ہیں۔ اگر وسیلہ نکال دیں، ریزنی نکال دیں، سبب نکال دیں تو قیامت تک کے لیے توحید ثابت نہیں کر سکو گے۔ تو وسیلہ توحید کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اور یہی قرآن کا اور یہی اسلام کا مفہوم ہے۔ اچھا صاحب توحید بچ گئی، اب ہم عبادت کر رہے ہیں، تو جو مسجد حرام میں انہوں نے رخ کہاں کر لیا؟ کعبہ کی جانب، اور مسجد حرام میں بھی ادھر بھی کعبہ ادھر کس طرف ہے؟ ہاں جی صاحب ادھر ہے۔ اب یہ بتائیے اگر میں ادھر رخ کر کے نماز پڑھوں تو نماز ہوگی؟ بتاؤ بھائی، ادھر رخ کر کے پڑھوں تو نماز ہوگی؟ ادھر کروں تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو قرآن تو کہتا ہے کہ جہاں رخ کرو گے وہیں پر اللہ ہے، ہر سمت میں اللہ ہے، ہر رخ پر اللہ ہے۔ جب عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو فقط کعبہ کی جانب رخ کر کے عبادت کیوں قبول ہوگی بھائی؟ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ تو جواب آئے گا ارے او نادان، اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن تو وسیلے سے مڑ گیا ہے، وسیلے سے ہٹ گیا ہے، اور بغیر وسیلے کے اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا۔ کعبہ کا وسیلہ لے گا، رخ اس جانب کرے گا، عبادت خدا کی کرے گا، تیری عبادت بھی مقبول ہے، تیری دعائیں بھی مقبول ہیں۔ اس لیے ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں واسطے، اور منہ کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں نا بھائی۔ یہ منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اور نماز واسطے اللہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو معلوم نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ بھی ہمیں اس لیے کہلوائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اللہ تو ہمارا خالق ہے، لیکن اس نے وسیلے کی اتنی اہمیت دلوائی ہے کہ جب بھی نیت باندھتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ منہ طرف کعبہ شریف کے، تو وسیلے کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو نمازیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ عبادت بھی وسیلے کے بغیر، توحید بھی وسیلے کے بغیر نہیں بچتی، یاد رکھ لیجئے، اور دعا بھی وسیلے کے بغیر نہیں قبول ہوتی، یاد رکھیں۔ وہ بولتے ہیں نا کہ جب یوں کھڑے ہو نا کعبۃ اللہ کی روضہ رسول کی طرف، تو وہ شبدہ بھاگ کر رہتا ہے، حاجی استقبال کی قبلہ، حاجی استقبال کی قبلہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ دلیلیں مانگتے ہیں۔ اس دفعہ میرا تھوڑا سا مکالمہ ہو گیا ہم سے، ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھرا لیکن گفتگو نہیں آ سکی ہے نا، تو وہ جب میں گفتگو کر کے مڑ رہا تب جا کے وہ لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ استقبال فی القبلہ کہ حضور نے کتنی دعائیں کعبہ کی جانب رخ کر کے مانگی اور کتنی دعائیں صحابہ کی جانب چہرے انور کر کے مانگی؟ تو میں نے زیادہ تو ہمیں ملتا ہے کہ حضور یوں دائیں جانب مڑتے یا صحابہ کی جانب مڑتے اور دعا مانگتے۔ میں نے کہا سنت تو یہ حدیث مبارک تو یہ کہہ رہی ہے، ہاں کعبہ کی جانب رخ کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا بتا یہاں پر اگر کعبہ ہے اور مانگ میں خدا سے رہا، چاہے رخ ادھر کروں یا ادھر کروں، رخ کعبہ کی جانب کروں یا رخ اپنا روزہ انور کی جانب کروں، بھائی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، آپ کو رخ پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا فارمولہ پتہ نہیں چلا کہ ہماری نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے، یاد رکھ لیجئے، ہماری عبادت کا قبلہ کعبہ ہے، ہماری دعاؤں کا قبلہ یوں کرتے ہیں، کوئی یوں کر کے دعا مانگتے ہیں، ایک صرف وہ جو نماز ہوتی ہے نماز استسقاء صرف اس میں کرتے ہیں، وہ بھی حضور نے بتایا، تو باقی ہم یوں کر کے دعا مانگتے ہیں نا۔ تو یوں مانگنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا قبلہ کعبہ ہے، ہماری دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے، اور رخ مصطفیٰ کے روزے کی جانب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور ہمارے ایمان کا قبلہ، یاد رکھ لیجیے، نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے۔ اب بتائیے نماز بڑی یا ایمان؟ بتاؤ بھائی، اگر ایمان نہ ہو تو نماز کیسی؟ پہلے ایمان ہوگا تو اٹھنا بیٹھنا نماز کہلائے گی، اس کے بغیر تو نہیں کہلائے گی۔ معلوم ہوا کہ وسیلے کے بغیر نہ توحید بچتی ہے نہ عبادت باقی رہتی ہے۔ لہٰذا دوستو جب کعبہ وسیلہ ہے، میں کوئی 2007 یا 2008 میں کبھی پوچھیں گا سبھی سے، ٹھیک ہے نا، سبھی رحمانی صاحب سے، ہمارے دوست ہیں، کہ کیا ہوا تھا مینا میں، وہ نعت پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا،
تو حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ کس طرح کہہ دیا؟ میں نے کہا ایک منٹ نعت سننے میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا میں زیادہ لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاؤں گا، تم سے سوال کر لیتا ہوں اور آپ سے بھی کر لیتا ہوں، بتائیے کعبہ کا طواف کر کے آیا تو آنے والا کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ حاجی۔ تو جس نے کعبہ کو دیکھا طواف کیا وہ حاجی بن گیا، اور جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ جس نے ایمان کی حالت میں کعبہ کو دیکھا حاجی بن گیا، اور جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا صحابی بن گیا۔ اب مجھے بتاؤ حاجی بڑا ہے یا صحابی؟ صحابی۔ جس نے چھوٹے کو دیکھا حاجی بن گیا، جس نے بڑے کو دیکھا صحابی بن گیا، جس نے کعبہ کو دیکھا حاجی بن گیا، اور جس نے کعبہ کو دیکھا صحابی بن گیا۔ تو میں نے بولا اتنی سی بات ہے بھائی، اس میں غصہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وسیلہ بڑا اہم ہے، میں نے آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ وسیلہ سمجھا دیا۔ اب آپ دیکھیے آخری بات کہے کہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، یہ تقریر بہت لمبی ہے لیکن آخری بات۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا حج پتھروں سے شروع ہو کر پتھروں پر ختم ہو گیا، اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، جبل رحمت پر ہم جائیں تو جانا ثواب بنے گا یا گناہ؟ بتائیے بھائی، ثواب بنے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ثواب کی نیت سے اگر ہم ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے گئے تو وہاں پر جانے سے ثواب ملے گا یا گناہ؟ گناہ۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے بھائی، جبل رحمت کس نے بنایا؟ بتاؤ بھائی، اللہ نے بنایا۔ اچھا ہمالیہ کس نے بنایا؟ بھائی دونوں اللہ نے بنایا، ایک پہ جاؤ تو گناہ، ایک پہ جاؤ تو ثواب۔ یا تو یہ ہوتا وہ کسی اور نے بنایا یا کسی اور نے بنایا، دونوں اللہ کی مخلوق، لیکن جبل رحمت میں گئے، جبل احد پر گئے تو ثواب ملا، ہمالیہ میں چلے گئے جہاں ہندو جاتے وہاں پر جا کر غاروں میں چلے گئے تو گناہ ملا۔ تو بھائی یہ بھی اللہ کا بنایا وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، فرق کیا ہے؟ اچھا بھائی آب زمزم کا پانی پیئے تو وہاں تو پی کر کیا مانگتے ہیں؟ وسیلے کی دعا، اللہم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لمن کان کل داء، کہ اللہ کہ یہ میں نے زمزم پیا ہے، مجھے رزق بھی عطا فرما، نفع بخش علم بھی عطا فرما، ٹھیک ہے نا، وسعت عطا فرما، رزق کی وسعت عطا فرما، صحت کی وسعت عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے کہ زمزم پی کر اس کے وسیلے سے رب سے دعا مانگو، یہ حضور نے سکھایا۔ ابھی وسیلے کے دلائل نہیں دے رہا لیکن فقط ضمن بتا رہا ہوں۔ اچھا صاحب زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور گنگا جمنا وہاں اشنان کرنے جاتے ہیں، وہ گنگا جمنا کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے دوستوں، گنگا جمنا میں جائیں اللہ کا بنایا ہوا پانی، وہاں جائیں تو گناہ، یہاں زمزم کا پانی پیئیں اوپر بہائیں تو ثواب، وہ بھی اللہ کا بنا ہوا، یہ بھی اللہ کا، وہ پہاڑ بھی رب کا بنا ہوا، یہ پہاڑ بھی رب کا۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو مقامات بنائے تو سب اللہ نے ہے، لیکن جو مقامات اللہ کے دشمنوں سے منسوب ہو جائے وہاں پر چلے جائیں تو گناہ ملتا ہے، اور جو مقامات اولیاء اللہ سے منسوب ہو جائیں وہاں پر چلے جائیں تو ثواب بھی ملتا ہے اور حاجی بن کر بھی آتا ہے۔ تو یہ نسبتوں کی بات ہے کہ سب بنائے اللہ نے ہے، لیکن جو اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے محبوب نبیوں اور ولیوں کے دشمنوں کی طرف چلا گیا وہاں پر چلا گیا تو شرک کا توق گلے میں ڈال کر آتا ہے، اور جو اللہ کے محبوب نبیوں اور ولیوں کے قدم جہاں پر پڑے ان قدموں کی طرف چلا آتا ہے تو واپس آتا ہے، جاتا ہے تو گناہگار بن کر جاتا ہے، واپس آتا ہے تو پارسا بن کر اور حاجی بن کر واپس آتا ہے، کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا صاف و ستھرا بن کر آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں اور ولیوں کا فیضان ایسا ہے، دیکھیں نا اللہ نہیں دوڑا صفا مروا، اللہ دوڑنے سے پاک ہے، اللہ کی ولیاں دوڑی، ٹھیک ہے نا، حجر اسود اللہ کے محبوب کے لب وہاں سے لگے، اور مقام ابراہیم کے حضرت ابراہیم کا نشان قدم، نبی کا نشان قدم، عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا ملے، پہچانا ایک دوسرے کو، عرفہ اسی کو کہا جاتا ہے، اور مینا مزدلفہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ تو یہ ساری یادگاریں کس کی؟ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کی طرف جائیں تو شرک ملتا ہے، اللہ کے محبوب نبی اور ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کا انعام و اکرام ملتا ہے۔